سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز کی عادت ڈل نہیں پا رہی، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ نماز ایک مشکل عبادت ہے، لیکن آسان ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور لوٹ کر ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو چلیے نماز کی عادت کیسے ڈالیں اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل۔ پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن، ایک دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں ہوتی ہے۔ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم۔ تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے، پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ایک مشکل کام ہے، یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا۔ نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا۔ آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے، تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا۔ یہ مائک کی آواز، اچھا، تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ اسٹارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک،
بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا بھائی، کتنا کیا ہو گیا؟ وہ طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا؟ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا؟ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں، ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے، تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں۔ 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل، تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں، ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں۔ ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد، نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ینفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت، تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے، یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا
نہیں ہے، خود سزا دے اپنے آپ کو. فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ بول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان. اس بیان کو سن کر ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. دل کرتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں کرتا تو چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال ہم سب کا ہے. تو چلیے آج سے ہم کو یہ سوچ کر نماز پڑھنا ہے کہ کل اللہ سے ملاقات کریں گے تو کتنی شرم آئے گی اگر ہم بے نمازی ہو کر گئے. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کو کوئی پریشانی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے لگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. جب اللہ اس غم سے ہمیں نجات دے دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے شیطان کے بارے میں عدو مبین کہا قرآن شریف میں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم کوئی نیک کام کریں، ہم اللہ کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ ہمیں بخش دیتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ کر، ہر چیز کی، ہر گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو خالص کرنا ہے بس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. آج سے ہم نماز پڑھیں گے، جو بھی تو نے احکام دیے ہیں وہ کریں گے. دیکھیے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، آج سے فرض بالکل ادا کرنا ہے. اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے جس طرح ہم کو من لگے نہ لگے، لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. جیسا کہ مولانا نے کہا کہ تم نہیں پڑھو، قضا ہو جائے نماز تو اس دن اپنے آپ کو سزا دیجیے کہ آج ہم ناشتہ نہیں کرے. ویسا ہی کام کرنا ہے بالکل. اور نماز میں چاہے لطف آئے نہ آئے، کم سے کم 2-3 مہینے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر عادت ہو جائے گی. اللہ ہمیں عادت دے دے گا اس کی. اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جوانی میں انسان تندرست رہتا ہے، توانا رہتا ہے، ہر طرح کی عبادت کر پاتا ہے. اس کے برعکس بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے مجبور ہو جاتا ہے، نہیں کر پاتا اس طرح کی عبادت. تو اللہ نے کہا اگر جو شخص جوانی میں عبادت کرتا رہا، جو چیزیں وہ کرتا رہا عبادت میں، تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر کر نہیں پائے گا تو اللہ اس کے اجر کو کم نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اجر اتنا ہی دیں گے جتنا وہ جوانی میں کرتا تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. ہر عبادتیں جو بھی ہم سے ہو پا رہی ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. فرض کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے فریب تدبیروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور ہمیں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کریں. السلام علیکم.